اس پہ قائم رہ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ لوگ کامیاب ہیں اور اللہ آسمانوں سے ان پر ملائکہ کا نزول کرتا ہے. عزیز اور دوست ساتھیو، کیا مانگا؟ اگر آج چاپلوسی کرنے والا مسلمان میرے یا آپ کے جیسا ہے تو کیا مانگتا تھا؟ عیائی اور مکاری کی زندگی سے کیا مانگتا تھا؟ اور یہاں کیا مانگا گیا ہے؟ زمین و آسمان کا سکون نہیں. کیا کہا کہ اللہ جیسے نرمی سے ایمان ابو بکر کے دل میں ڈال دیا، اللہ ویسے نرمی سے ایمان ابو بکر کی ماں کے دل میں ڈال دے. چہرہ پلٹا کے جب ابو بکر صدیق اپنی ماں کو دیکھ رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ نیل کو آسمان کی طرف اٹھ گئے، ہاتھ نیچے جیسے چھوٹے. ماں کے چہرے کو جیسے ابو بکر صدیق نے دیکھا، سلمہ بنت سقط ٹوٹے پھوٹے کلموں میں کہہ رہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے صفات، یہ ہے طلب. آج نہ جائیں ہم کس کے مقام پہ کس کو بٹھا دے، کس کے مقام پہ کس کو بٹھاتی ہے. اپنے گھروں میں یہ ذخیرہ رکھو لے جا کر، اپنی بچیوں کو، اپنی اولاد، ان کے زندگی کے واقعات سے تعارف کراؤ. کامرس کی، فزکس کی، ہسٹری کی بہت کتابیں آ گئی آپ کے پاس. یہ ذخیرہ لگ جاؤ جس کے ذریعے سے دین ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا. ان کے واقعات کو سمجھاؤ جس کے واقعات میں اللہ دلوں کو گرما دینے والے، روح کو سلجھا دینے والی باتیں رکھا ہے. میرے دوست ساتھیوں، یہ وہ صحابہ کرام، یہ وہ صحابہ کرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پہ میں نے ہر ایک کے قرض کو ادا کر دیا. حجۃ الوداع کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں زمین پہ میں نے ہر ایک کے قرض کو ادا کر دیا. ایک شخص ہے جس کے قرض کو میں نے ادا نہیں کیا، اللہ میرے قرض کو اپنی میری طرف سے اللہ ادا کرے گا. وہ شخص جس کا نام ابو بکر صدیق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، بی بی عائشہ صدیقہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی حجرے میں بیٹھے، میرے والد آئے آپ ویسے بیٹھے رہے، پھر آپ کے داماد عمر بن خطاب آئے آپ ویسے بیٹھے رہے، جب تیسرے آپ کے سسر عمر بن خطاب آئے آپ ویسے بیٹھے رہے، جیسے آپ کے داماد آئے عثمان بن عفان نے تو آپ اپنے کپڑے کو ٹھیک کیا اور سیدھا بیٹھ گئے. ایڑی پہ سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، آپ نے سیدھا کیا اور بیٹھ گئے. اللہ کے رسول سم پلٹ کے حضرت عائشہ صدیقہ کے چہرے کو دیکھ کے کہتے عائشہ عائشہ اس شخص سے میں کیسے حیا نہ کروں. اللہ اکبر. کیا کہا جاتا ہے دوست ساتھیو؟ عائشہ اس شخص سے میں کیسے حیا جس سے آسمانوں میں فرشتے حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. عثمان بن عفان کی ذات نوجوانوں کے لیے دلیل ہے جو آج چڈیاں پھر کے اپنے گھروں میں پھرتے ہیں. 40 دن ہو گئے عبداللہ ابن سبا کے لوگوں نے آپ کو قید کر دیا. 18 ذی الحجہ آپ کی وفات کا دن، کپڑا کس کے باندھ رہے تیبند جسم پر، تو آپ کی بیوی نائلہ بنت فراسفہ پوچھتے کہ عثمان 40 دن پر آپ بھوکے ہیں، صبح روزہ رہتے ہیں، شام میں کبھی کچھ کر کے ایک پانی خطرہ لگا کر آپ روزے کو کھول لیتے ہیں، 40 دن سے آپ کے پیٹ میں کھانے کا دانہ نہیں گیا، سکو کی روٹی کے ٹکڑے نہیں گئے، زیتون کا قطرہ نہیں گیا، کھجور کا ایک حصہ نہیں گیا، اور آپ اپنے کپڑوں کس کے باندھ رہے ہیں. کیا ہوگا اللہ کے رسول، کیا ہو گیا ہے عثمان؟ یہ پوچھنا تھا. عثمان بن عفان نے اپنی بیوی نائلہ بنت فراسفہ کو کہتے کہ نائلہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کھایا لیکن میری حیا کا مجھے بہت لحاظ ہے. اللہ اکبر. میری شرم کا مجھے بہت لحاظ ہے، کہیں دشمن مجھے لات مارے گا تو میرا کپڑا نہ کھل جائے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اے عائشہ اس شخص سے کیسے ہے، اے عائشہ اس شخص سے کیسے حیا نہ کرو جس سے آسمان میں فرشتے حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے ان کی زندگیاں. میرے دوست ساتھیوں، یہ طویل ٹاپک ہے، ایسی ٹاپک کہ جس میں مکے اور مدینے کی دونوں زندگیاں ہیں. اس کے لیے 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے کے دوست ساتھیوں حد کو پار کر دیں گے. اس کے لیے اگر مہینوں سال بھی لگ جائے تو ان کی زندگیاں ختم نہیں ہو سکتے. ایک ایک زندگی کا واقعہ دلوں کو گرما دے گا، سانسیں ٹھہر جائے گی، دل مارتے رہ جائے گا دوست ساتھیوں، اور کلیجے منہ کو آ جائیں گے. وہ آفت و بلایات آنے کے بعد بھی وہ ثابت قدمی ان کے پاس پائے گئی. عزیزان ملت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عمر آپ کو آتے ہوئے دیکھتے تو آپ نے کہا، بخاری اور مسلم کا ٹوٹ حدیث، اے خطاب کے بیٹے عمر، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول فرماتے اے خطاب کے بیٹے عمر، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس راستے سے گزرے گا شیطان اپنا راستہ بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ کون سے لوگ ہیں دوست ساتھیوں؟ زمین پر شیطان تو چیلنج کیا نا، انسان کو بھٹکانے کے لیے آیا۔ یہ زمین پہ کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ اندازہ کرو دوست ساتھیوں۔ اللہ کے رسول کہتے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے خطاب کے بیٹے عمر، تو جس راستے سے گزرے گا شیطان اپنا راستہ بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ذاتیں ہیں۔ عزیزان ملت، دعوت کا یہ پہلو ہے، اور غمخاری کا اور حساب کا خوف کا کیا پہلو تھا؟ مسجد اقصی آنے کے لیے ہے، غلام اسلم اونٹ پر سوار ہے، اونٹ کی نکیل ہاتھ میں ہے، آہستہ آہستہ قدم اٹھ رہے ہیں۔ غلام اوپر سے کہتا ہے اسلم اے امیر المومنین عمر بن خطاب، اب میلن اسٹون نظر آ رہی ہے، سرزمین کی نظر آ رہی ہے، اور بڑے بڑے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کیوں مجھے آپ ناراض کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے میں جانتا ہوں کہ آپ کی باری ہے اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلنے کی، اللہ کے لیے آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے، میں اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلنا چاہتا ہوں، میں اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی عمر بن خطاب داخل ہوئے تو بڑی حیرت کے ساتھ لوگ اسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ اسلم شرمندگی سے چہرے کو نیچے جھکا لیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین، میرے آقا، میرے مولا، میں آپ کا غلام ہوں، اور لوگ امیر المومنین سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے مجھے اتار دیجئے اور آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے۔ آگے بڑھے، پلٹ کے کہا میں جانتا ہوں کہ میں امیر المومنین ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں تیرا آقا ہوں، لیکن اسلم یاد رکھ راستے میں کیا بات طے ہوئی تھی کہ کچھ دیر تک تو اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلے گا اور میں اونٹ پر بیٹھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، دنیا میں آج الیگزینڈر سے لے کر لیلن تک جو بڑے بڑے لوگ، ان کی زندگیوں کو اگر آپ سرچ کر دیکھیں گے تو ظالم و جابر نظر آئے۔ میرے دوست ساتھیوں، جو لوگ آج ابھی زمینوں پر، خطوں پر حکومتیں کیے، ان کے پاس یہ معیار، یہ تعلق باللہ، یہ اخلاص، یہ غمخاری، یہ رب کا خوف۔ میرے دوست ساتھیوں، اندازہ کر کے دیکھو، پلٹ کے عمر بن خطاب نے کہا میں جانتا ہوں کہ راستے میں جو بات طے ہوتی کہ کچھ قدم میں چلوں گا اور تو اونٹ پر بیٹھے رہے گا، اور کچھ قدم تو چلے گا میں اونٹ پر بیٹھے رہوں گا۔ اب میں جانتا ہوں کہ آنے والا حصہ جو ہے یروشلم کی سرزمین کا ہے، میلن اسٹون پار ہونے والی ہے، میرے لیے ویسا ملک انتظار کر رہا ہے استقبال کے لیے، لیکن یاد رکھ آج میں دنیا کے لوگوں کو دیکھوں گا تو کل اللہ عمر سے پوچھے گا کہ عمر تیری باری تھی تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ اکبر، تیری باری تھی تو کیا کر رہا تھا؟ میرے عزیز، میں رب کے سامنے کل کیا منہ دکھاؤں گا اگر آج یہ انصاف کو ختم کر دوں گا؟ عزیز اور دوست ساتھی، ہے کوئی دنیا میں ایک معمولی سا بھی لیڈر جو اپنے نوکر کو کہے کہ تو پیچھے بیٹھ میں گاڑی چلاؤں گا؟ ہے کوئی معمولی؟ یہ وہ ذات ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ کیا کہا؟ کل اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ عمر تیری باری تھی اونٹ کے نکیل کو پکڑ کے چلنے کی، تو کل میں عمر اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ زمین کے لوگوں کو چھوڑ، آسمان کے رب کی فکر کر۔ اللہ اکبر۔ لوگ چیخ کے کہنے لگے امیر المومنین اونٹ پر بیٹھ کے آ رہا ہے، تو بے ساختہ اسلم سے سوار لے گیا، سنبھلا نہیں گا، تو آپ اسلم اونٹ کے نکیل کھینچنے لگے، اس کے بعد آپ کجاوے پہ ٹھہر گئے اور چیخ کے کہنے لگے اے باشندائے فلسطین، اے یروشلم کے رہنے والے باشندوں، اے ویسا ملک، یہودی و نصرانی سے خطاب کر کے کہنے لگے اللہ کے بندے میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ ارے امیر المومنین تو جو غلام کو بٹھا کر نیچے نکیل پکڑ کے چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں کی سانس سے دب گئی، کہا